آج تو بہت بڑا جرم ہو گیا مجھ سے کہ میں نے حضور کو تکلیف پہنچا دی، حضور کو دکھ پہنچا دیا، اور حضور نے بول دیا کہ اوجعتنی، تو نے مجھے دکھ دیا، تکلیف پہنچائی۔ کل جب ہمیں تکلیف ہوئی تو ہم نے آپ کو کوڑا مارا، اس کوڑے سے جو آپ کو تکلیف ہوئی اور اس کا آپ کو صلہ دینا چاہتے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک جلیل القدر صحابی رسول، ان کے راتوں کی نیند اڑ گئی ہو، ایک چھوٹی سی خطا ہوئی ان سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو، جان بوجھ کر نہیں ہوئی، انجانے میں ہو گئی، لیکن اس کے بعد ان کی آنکھوں کی نیند غائب ہو گئی، ان کا سکون ختم ہو گیا۔ ہوا یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک لشکر کے ساتھ طائف سے جارانہ کی طرف واپسی کا سفر ہو رہا ہے۔ اب یہ راستے میں آتے ہوئے رات کا سفر ہے اور بھیڑ ہے، ایک مطلب ہر کوئی اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہے اور چاروں طرف اندھیرا ہے۔ لشکر اسلام اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اچانک حضرت ابو رحم الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تو کلثوم تھا، ابو رحم ان کی کنیت تھی، تو یہ صحابی رسول ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو ایک دفعہ احد کے میدان میں جب جنگ ہو رہی تھی تو ان کو یہاں گردن کے بالکل یہاں آغاز میں نا تیر لگ گیا تھا، تیر لگا ان کو اور یہ موت کے بہت قریب چلے گئے۔ لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا تو اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ تو یہ وہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو رحم الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اس وقت جو ہے نا ایک بڑا موٹا اور ایک قسم کا گاڑھا قسم کا ایک جو ہے نا بڑے تلوے والا جوتا پہنا ہوا تھا۔ اب یہ ظاہر ہے سواری کے اوپر بیٹھے ہوں تو دونوں طرف ٹانگیں لٹکائی ہوتی ہیں، تو اب یہ جوتا ان کا لٹک رہا ہے ایک طرف، تو وہ سواری جو ان کی اونٹنی تھی وہ راستے کہ میں کہیں بھٹکی یا بدکی یا کہیں اس کو کوئی ایسی کوئی کیفیت ہوئی تو تیز چلی تو حضور کی سواری کے بالکل قریب آ گئی، اتنی قریب آ گئی کہ حضرت ابو رحم کا وہ جو پاؤں تھا، وہ سخت جو جوتا انہوں نے پہنا ہوا تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک پر لگا۔ حضور کا پاؤں بھی لٹکا ہوا تھا ظاہر ہے، تو وہ پنڈلی مبارک پر اور پاؤں پر لگا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے نا ظاہر ہے تکلیف ہوئی، درد ہوا، تو حضور نے ان کے ہاتھ میں، حضور کے ہاتھ میں جو لاٹھی یا کوڑا تھا، حضور نے ان کے پاؤں پر مارا اور فرمایا اخر رجلک اوجعتنی، اپنا پاؤں پیچھے کریں، مجھے آپ نے تکلیف پہنچائی، مجھے دکھ پہنچایا۔ اب یہ جو اوجعتنی کا ورڈ تھا نا، یہ حضرت ابو رحم الغفاری جو ہیں یہ اندر سے تڑپ گئے کہ کیا ہو گیا، آج تو بہت بڑا جرم ہو گیا مجھ سے کہ میں نے حضور کو تکلیف پہنچا دی، حضور کو دکھ پہنچا دیا، اور حضور نے بول دیا کہ اوجعتنی، تو نے مجھے دکھ دیا، تکلیف پہنچائی، مجھے درد ہوا۔ اب ان کو یہ بھول گیا کہ حضور نے مجھے عصا، جو ان کے ہاتھ میں، حضور کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی یا آپ کے ہاتھ میں جو کوڑا تھا، وہ بھی حضور نے مجھے مارا، یہ بھول گیا ان کو یہ ورڈ یاد رہا کہ حضور نے فرمایا اوجعتنی، کہ تو نے مجھے دکھ دیا۔ اب یہ راستے بھر کانپتے رہے، ان کی حالت غیر، طبیعت اداس، لشکر نے پڑاؤ کیا، یہ ساری رات کہتے ہیں سارے سو گئے، میں تڑپتا رہا، میں جاگتا رہا کہ پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے قرآن اترے اور میرے بارے میں کوئی ایسا فرمان اتر آئے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا، کتنا بڑا جرم مجھ سے ہو گیا۔ تو اگلے دن جب صبح ہوئی نا تو کہتے ہیں کہ میری باری نہیں تھی جانوروں کو چرانے کے لیے لے جانے کی، لیکن میں جانور لے کر کے نکل گیا کہ حضور کا سامنا نہ ہو، حضور کا سامنا نہ کرنا پڑے، کس منہ سے جاؤں گا حضور کے سامنے، یا سلام۔ کہتے ہیں جب میں دوپہر میں واپس آیا لشکر کے پڑاؤ کی جگہ تو مجھے کہا گیا کہ حضور آپ کو یاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، جو ڈر تھا وہ ہو گیا کہ حضور مجھے یاد فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قرآن میرے بارے میں نازل ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں میں حضور کے ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے حضور کی بارگاہ میں پہنچا، رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جب پہنچا تو خوف زدہ ڈر سے کانپتا ہوا جیسے میں نے حضور کے پاس پہنچا
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کل جب تمہارا پاؤں ہمیں لگا تھا، اس سے ہمیں تکلیف ہوئی تھی، تو ہم نے آپ کو کوڑا مارا تھا، اس کوڑے سے آپ کو جو تکلیف ہوئی اس کا آپ کو صلہ دینا چاہتے ہیں۔ حضور نے ایک ریوڑ کی طرف اشارہ فرمایا، اس ریوڑ میں 80 کے قریب 80 بھیڑ بکریاں تھیں۔ حضور نے فرمایا وہ ایک کوڑے کے بدلے میں یہ ساری 80 کی 80 بھیڑ بکریاں آپ لے جاؤ، آپ کی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نوازنے والے تھے، اس قدر جو ہے حضور عطا کرنے والے تھے۔ آپ اور میں دیکھیں ذرا ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ کسی نے اگر غلطی کی ہے تو ہم تھوڑا سا غور بھی نہیں کرتے۔ اچھا دیکھیں تھوڑی سی اس کے اندر یہ درس کیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی عمل ہوا، جو پریکٹس ہوئی، اس کے بعد حضور چپ ہو کر کے بیٹھ نہیں گئے، حضور نے اس کے اوپر غور و خوض کیا، حضور نے اس کے اوپر توجہ دی، حضور نے اس کا محاسبہ کیا کہ اس میں دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اگلے بندے نے جو مجھے تکلیف دی وہ کم ہو اور میرا کوڑا اس کو زیادہ لگ گیا ہو، لہٰذا مجھے اس کا بدلہ اس کو دے دینا چاہیے، مجھے اس کو راضی کر دینا چاہیے۔ حضرت ابو رحم غفاری فرماتے ہیں جب میں حضور کے ہاں سے اٹھ کر آ رہا تھا، اچھا ان کو 80 بکریاں بھیڑ بکریاں ملی، اس کی ان کو خوشی نہیں تھی، کہتے ہیں میرے نبی کا مجھ سے راضی ہو جانا میرے لیے کائنات کے خزانوں سے زیادہ افضل و اعلیٰ تھا، میرے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ تھی کہ حضور مجھ سے راضی ہے۔ یا سلام، اللہ کرے حضور ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اللہم آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔